اور خاص طور پہ جب چاروں صوبوں کے سے اگر یہ الائڈ پارٹیز آ رہی ہوں تو وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. ہمارے اپنے ایشوز ہوں گے, ہمارے اپنے بہت سے ایسے گریوینسز ہوں گے جو ہم آپ کے ساتھ بند کمرے میں تو کریں گے, لیکن اور آج بھی ہم کر رہے ہیں, جیسے ابھی میرے کولیگ نے بھی بات کی, لیکن جب بھی جمہوریت کی مضبوطی کی بات آئے گی, جب بھی کنٹینیوٹی آف دا پروسیس کی بات آئے گی, تو آپ اپنے الائڈز کو اپنے ساتھ پائیں گے. اسپیکر صاحب, یہ نوبت کیوں آئی؟ حالانکہ پرائم منسٹر کو یہ ووٹ لینے کی اس طرح ضرورت نہیں تھی. یہ کیوں نوبت پیش آئی؟ جب سے سینیٹ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو جو ماحول یہاں پہ پایا جا رہا تھا اور جو خدشات تھے ہمارے کہ ایک فیئر, ٹرانسپیرنٹ اینڈ جسٹ الیکشن ہونی چاہیے سینیٹ کی, اپر ہاؤس کی, اس کے لیے کچھ اقدامات جو الائڈ پارٹیز نے بھی بیٹھ کے ڈسکس کیے تھے لیے اس حکومت نے. اس کے لیے کورٹوں میں جانا, پارلیمنٹ میں لانا, یہ ساری ایفرٹ تھی. اور وہ ایفرٹ کس لیے تھی؟ کاش اگر اس وقت ایسے اقدام کیے ہوتے تو جو اگلی سینز اس قوم نے دیکھے, جو وہ ویڈیوز, اور ہم نے اپنے آپ کو بدنام کیا, شاید یہ نوبت نہ آتی اگر ایک میکنزم بنایا جاتا, یا وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہاں لائی گئی تھی پارلیمنٹ میں, اسے, کیونکہ مخالف میں جو اپوزیشن میں آج دو بہت بڑی پارٹیز بیٹھی ہیں جن کا, کیونکہ پی ٹی آئی کا تو یہ فرسٹ ٹائم ہے, میں 1997 سے اس پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہوں. میں نے بہت سی چیلنجز دیکھے, میں نے بہت سی اونچائی اور ڈاؤن بھی دیکھا, لیکن جو چیز میں نے دیکھی اور جو سمجھ آتا تھا کہ اس پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے, ٹرانسپیرنسی کو مضبوط کیا جائے, اور کیونکہ دو میجر پارٹیز کا چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ایک وعدہ تھا, تو میری تو امید تھی کہ یہ امینڈمنٹ اس پارلیمنٹ سے پاس ہوتی اور جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم یہاں پہ ایک جسٹ اور فیئر الیکشن کراتے. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہاں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایک بہت بڑی ذمہ داری ای سی پی پہ ڈالتا ہے, اور میں یہاں ضرور وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گی. یہ آرٹیکل 218, کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا ہے, آرٹیکل 218 کی کلوز, سب کلوز 3, it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. I will repeat, Speaker Sahab, and that corrupt practices are guarded against. قوم نے کیا دیکھا؟ ہم نے اتنے بڑے چیلنجز اس ملک کو, اور ہم نے ڈائیورٹ کر دیا کس طرف؟ ایک چلتا ہوا نظام ہم کس طرف لے گئے؟ یہ ریسپانسبلٹی یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, یہ آپ سب نے فیصلہ کرنا ہے. کیا جو کچھ ہم نے دیکھا سندھ اسمبلی میں 7 پراکسی ووٹ جس طرح ڈلے ہیں, کوئی بات نہیں ہو رہی؟ کیا, میرا سوال ہے اس پلیٹ فارم سے, اور یہ آپ سب کا سوال ہونا چاہیے, اس عوام کا سوال ہے, اس قوم کا سوال ہے, کیا ہم اسی طرح چلتے رہیں گے؟ کیا وہی طریقہ کار چلتا رہے گا؟ تو کیوں چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کیا گیا؟ کیوں وہاں پہ کیا محترمہ بے نظیر صاحبہ
اور نواز شریف صاحب دو میجر پولیٹیکل پارٹی لیڈرز کا ایک وعدہ تھا. کیا ہمارا کام نہیں تھا کہ ہم اس پروسیس کو لے کے آگے چلتے؟ ہم یہ انشور کرتے کہ جو الیکشن ہو اس کو عوام کو اس پہ اعتماد آنا چاہیے. آج بہت افسوس سے، کیونکہ میں نے بتایا کہ میں 97 سے اس کا حصہ رہی ہوں. اسپیکر صاحب، دوسری چیز، 2008 میں جب میں اسپیکر تھی، وہ ٹرانزیشن فیز تھا. ہم نے اس ایوان کی ٹون سیٹ کی تھی، اور وہ ٹون یہ تھی کہ اداروں کا رسپیکٹ کیا جائے. اور سب سے بڑا ادارہ جو ہر دوسرے ادارے کو طاقت دیتا ہے وہ ہے یہ ایوان. میں نے ٹون سیٹ کی تھی کہ اس کرسی کا رسپیکٹ کیا جائے. اسپیکر آف دا ہاؤس ہو از دا کسٹوڈین اور سب سے بڑا ادارے کو ہیڈ کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کی جائے. میں نے ٹون سیٹ کی تھی کہ عوامی مسائل کے لیے یہ پارلیمنٹ استعمال ہو، نہ کہ ذاتیات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے. اسپیکر صاحب، بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ میں کہتی ہوں، یہ ایوان وہ ایوان نہیں ہے. یہ ایوان میں نے بڑے بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز، فارمر پرائم منسٹرز، اتنے جو پتہ نہیں مجھ سے بھی شاید پہلے سے اس ایوان کا حصہ رہے ہوں، ہم سب کا اس وقت ایک ریزالو تھا کہ اس کو اپنے رولز کے تحت چلانا ہے، اس ادارے کو کانسٹیٹیوشن کے تحت چلانا ہے. لیکن جو ڈے ون سے ہم نے نظارہ دیکھا، اسپیکر کی کرسی کا گھیراؤ بائی دا سینئر ممبرز اینڈ فارمر پرائم منسٹرز. ہم کیا لیسن دے رہے ہیں ہم آنے والی جنریشنز کو؟ ہم باہر اگر قوم کی طرف جائیے، آج دیکھیے عوام کا آج شاید انٹرسٹ اس جمہوریت میں بھی نہ رہا ہو. خدا را اس کے مجرم ہم سب ہیں. اگر آج عوام کا کانفیڈنس اس پارلیمنٹ سے ختم ہوگا اور ہوتا جا رہا ہے، پالیٹیشنز پر سے اگر ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم سب اس کے مجرم ہیں. اسپیکر صاحب، پلیز میری درخواست ہوگی آپ سے بھی، اور چاہے وہ حکومتی ارکان جو آج یہاں موجود ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز، اپوزیشن کی بینچز خالی ہیں لیکن یقیناً وہ یہ لائیو واچ کر رہے ہوں گے کہ اس ایوان کو رولز کے تحت چلائیے، اس ایوان کو اس کانسٹیٹیوشن کے تحت چلائیے. بار بار کانسٹیٹیوشن کی بات کی جاتی ہے، لیکن یقین مانیے آدھا کہہ کے، جھوٹ بول کے ہم عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسپیکر صاحب، میری درخواست ہوگی آپ کے ذریعے، عہدوں کا ریسپیکٹ کیجیے. پرائم منسٹر ہو از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، اس کا ریسپیکٹ کیجیے. لیڈر آف دا اپوزیشن جو کہ وہ جمہوریت کے اوپر اور ایک اوور سائٹ اور چیک ہے، وہ ان کا بھی ریسپیکٹ کیجیے. آپ ہر اس پارلیمنٹیرین کا ہیڈ آف دا پارٹیز اینڈ ان کا ریسپیکٹ کیجیے. اس کو جتنا ہم رولز کے تحت چلائیں گے اتنا ہی بہتری ہوگی. اسپیکر صاحب، آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اور اس وقت اس ملک کو کون سے چیلنجز ہیں. جب سے آپ حکومت میں آئے، اکانومی بہت بڑا چیلنج، لائن آف کنٹرول کی وائیولیشن جو بارڈر کی سچویشنز تھی، بہت بڑا چیلنج. پلوامہ انسیڈنٹ ہوا، وہ بہت بڑا چیلنج تھا. FATF
بہت بڑا چیلنج. اس کے بعد کووڈ. ویسے میں کووڈ کی مبارکباد بھی حکومت کو دینا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے اس ایشو کو ہینڈل کیا. لیکن کووڈ نے دنیا کو ہلا دیا, دنیا کی اکانومی گرا دی. ہمارا ملک الحمدللہ کہ ہم بہت کچھ ضرور نقصان بھی ہوئے لیکن پھر بھی سنبھل گئے ہیں. اس کو سنبھالیے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ پرائم منسٹر صاحب, الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے, جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے, پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے, FBI ریفارمز کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں. سندھ آپ کے نیچے ضرور, آپ کو سندھ ہو, بلوچستان ہو, جتنا جا سکتے ہیں جائیے, کیونکہ بدین کے لوگوں کی, سندھ کے پسماندہ علاقوں کی یقیناً ادھر صوبائی حکومتوں سے تو ہوگی لیکن آپ پہ نظریں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان تک بھی وہ فائدے پہنچے جو آپ کا یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ سے جانا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو, آپ کی حکومت کو مبارکباد دیتی ہوں, اور یقیناً جب تک یہ کنٹینیوٹی آف دا پروسیس ہے, پالیسیز وہ ہوں گی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. شیخ رشید صاحب.